الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله رب العزت का हम पर बेपनाह एहसान है कि अल्लाह खालिक़ कायनात ने तुम्हें
اپنی مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ انسان بنایا اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا ہم پر دوسرا بڑا احسان ہے کہ اللہ مالک کائنات نے ہمیں انسانوں میں سے بھی سب سے اعلیٰ مسلمان بنایا ہے۔ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق میں ایک عنصر کو، ایک جز کو شامل کیا ہے اور یہ جز یا عنصر جو ہے اسے ہرس، لالچ، طمع کا نام دیا گیا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے ایسی چیز ڈالی ہے کہ انسان کو سب سے بڑھ کر کے حریص، سب سے بڑا لالچی اور انتہائی زیادہ طمع رکھنے والا بنایا ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ کہ نفسوں میں طمع، لالچ، ہرس کو ڈال دیا گیا ہے، حاضر کر دیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں کیا فرمایا ہے؟ إِنَّ مِمَّا أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ الشہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الہوا کہ وہ چیزیں یا وہ باتیں یا وہ عادتیں جن میں مبتلا ہونے کا مجھے تمہارا سب سے زیادہ ڈر ہے، میں یہ ڈرتا ہوں کہ تم ان عادتوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ وہ کیا ہے؟ الشہوات الغی، بری خواہشات، بری شہوات۔ کس چیز میں؟ فی بطونکم وفروجکم، وہ تمہارے پیٹوں میں ہو سکتی ہیں، تمہارے فرجوں میں ہو سکتی ہیں، تمہاری شرمگاہوں میں ہو سکتی ہیں، ومضلات الہوا، اور تمہاری گمراہ کر دینے والی خواہشات ہو سکتی ہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے لالچی بنایا ہے، حریص بنایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن خدشات کا اظہار کیا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کا پیٹ ہو، انسان کی شرمگاہ ہو یا انسان کی خواہشات ہو، یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں، انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتی ہیں۔ اور پھر یہ انسان کے لیے اتنی ہلاکت دہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں انی خافکم وانا شہید علیکم کہ میں تمہارا فرق ہوں، تم سے پہلے جا کر کے، قافلے سے پہلے جا کر کے تمہارے لیے حوض کوثر پر انتظار کرنے والا، تمہارے لیے جام کا بندوبست کرنے والا ہوں۔ وانا شہید علیکم، میں تم پر گواہ بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآنَ، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر رہے تھے، فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے حوض کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر ساتھ فرمایا وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِحَ الْأَرْضِ کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں، چابیاں دے دی گئی ہیں۔ فرماتے کیا ہیں؟ آخر میں لب لباب کیا ہے؟ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي،
مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، وَلَٰكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا كَمَا تَنَافَسُوا فِيهَا، کہ تم دنیا میں ایسے چلنے لگو گے جیسے کہ پہلی قومیں چلتی رہی۔ یہ بات ہمیں اپنے پلے باندھنی ہے کہ مجھ میں اور آپ میں ہر ایک میں اللہ نے حرص کا، لالچ کا ایک عنصر پیدا کر دیا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک شخص لالچی اور حریص ہے۔ لیکن جس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، ہم نے خیال کرنا ہے، لالچ کی دو اقسام ہیں، لالچ کی دو قسمیں ہیں، حرص کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ انتہائی اچھی ہے اور دوسری بہت ہی بری۔ جو اچھی قسم ہے وہ کیا ہے کہ انسان نیکی کرنے میں لالچ کرے، حرص کرے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لوں، میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کر لوں، میں اپنے ذات راہ میں جتنے ہو سکے نیک اعمال کو جمع کر لوں۔ اور قرآن مجید میں دو مقامات پر اللہ رب العزت نے مومنوں کی عکاسی بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا ہے؟ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا مِنَ أَوَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو مومن لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں کس چیز نے منع کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں؟ کیا ہمارے پاس حق نہیں آیا؟ بالکل آیا ہے۔ حق کے آ جانے کے بعد ہمیں کس چیز نے روکا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں، ہم عمل صالح نہ کریں؟ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہمیں یہ طمع ہے، امید ہے، اللہ پر امید ہے کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں داخل کر دے گا، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رکھے گا۔ اور یہ کتنی بہترین طمع ہے کہ ہم کل قیامت کے دن نیک لوگوں میں شمار ہوں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر کیا فرمایا کہ مومن لوگ اللہ سے کیا امید رکھتے ہیں؟ اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اگر ہم ایمان لے آئیں، مومن بن جائیں، تو ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، ہمیں بخش کر کے نیک لوگوں میں شمار کر دے گا۔ یہ انتہائی بہترین لالچ ہے، امید ہے۔ عمل صالح کرنے کے بعد، عمل صالح کی لالچ رکھنے کے بعد سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ایسے لوگ اللہ سے بہترین جزا کی طمع کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں۔ جبکہ جو دوسری اور بڑی کبھی قسم ہے لالچ کی، وہ مال ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، کہ ہر امت کے پاس کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش بنا کر کے بھیجی جاتی ہے، اور میری امت کی سب سے بڑی آزمائش جو ہے وہ مال ہے۔ میری امت جس پر جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ مال کی ہے۔ اور خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اور پھر انسان کی لالچ کتنی ہے، انسان کتنا حریص ہے، کتنا لالچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، کہ اگر ابن آدم کے پاس دو بھری ہوئی وادیاں مال کی تو لابتغى ثالثا، وہ کوشش کرے گا، حرص کرے گا، لالچ کرے گا، تیسری کی طرف جائے گا، تیسری کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور ساتھ کیا فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، اور ابن آدم کا پیٹ جو ہے نا مٹی بھرے گا، اس کی لالچ کبھی ختم نہیں ہونی، لیکن اس کا پیٹ کس چیز سے بھرے گا؟ اس کا پیٹ مٹی سے بھرے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ، اور اللہ تعالیٰ
صرف اس کو معاف کرے گا جو توبہ طلب کرے گا، جو معافی مانگے گا، جو اللہ کی طرف اپنے دست کو بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ اس حدیث میں ہماری لالچ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین نقشہ کھینچا ہے کہ ہمارے پاس وادی، ایک پہاڑ کی چوٹی سے لے کر دوسری پہاڑ کی چوٹی کے درمیان میں جو وادی ہوتی ہے، جس میں نہریں بہتی ہیں، سبزہ ہوتا ہے، مال چلتا ہے، اگر ابن آدم کے پاس 2 وادیاں بھری ہوئی مال کی بھی ہوں تو تیسری کی طرف جائے گا، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اور پھر مال کتنا نقصان دہ ہے، مال ایک حقیقت ہے، اس کا انکار کبھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن مال نقصان دہ ہوتا ہے، اور اس کا نقصان دہ ہونا کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ امال دانی جائعانی ارسلا فی غنم یفسد لها من حرص المرء علی المال والشق للدین، کہ بکریوں کا ریوڑ ہے، بکریاں ہیں یا بھیڑیں ہیں، کچھ بھی ہے، ان پر 2 بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائے نا، وہ جتنا اس ریوڑ کا نقصان کریں گے، اس سے زیادہ نقصان مال جو ہے وہ انسان کا کرے گا، اس کے دین کا کرے گا، اس کا حرص جو ہے، اس کی لالچ جو ہے، اس کا مال جو ہے، یہ اس کا اتنا نقصان کرے گا بلکہ اس سے بھی زیادہ نقصان کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عکاسی کی کہ یہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، فی نفسی مال نقصان دہ نہیں ہے، لیکن مال کا حرص، لالچ اس حد سے زیادہ ہو جانا کہ انسان کو مال کے حصول کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین پر کوئی یقین نہ رہے، کوئی اس پر عمل کرنے کی راہ نہ بچے، اس صورت میں مال ہمارے لیے نقصان دہ۔ اور پھر حرص کی بارہ مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت بھی کی، اور ابن آدم کے حرص کا نقشہ بھی کھینچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، یکبر ابن آدم بھی بڑا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وَيَكْبُرُ مَعَهُ اثْنَتَانِ، اس کے ساتھ 2 چیزیں بڑی ہوتی ہیں، حرص المال، حب المال، وطول العمر، اسے مال کی محبت بھی جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اس سے مال کی محبت بڑھتی جاتی ہے، اور جس طرح اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کی زندگی کی خواہش بڑھتی جاتی ہے۔ یہ ہماری لالچ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا ہے کہ جس طرح ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے اندر مال کی محبت، زندگی کی محبت بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ یقینی بات ہے، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ان احادیث کے مصداق کو نہیں ٹھہرے۔ اور پھر جو سب سے بڑا نقصان ہے، مال کا فی نفسی کوئی نقصان نہیں، لیکن جب انسان حریص ہو جائے، مال کے لیے کسی چیز کو اپنے اندر کہیں پہ ٹھہراؤ پیدا نہ کرے تو پھر یہ مال نقصان دہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، اقتربت الساعہ، قیامت قریب آتی جا رہی ہے، ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا ولا يزدادون من الله الا بعدا، کہ جیسے جیسے قیامت قریب آتی جا رہی ہے لوگ مال کے زیادہ سے زیادہ حریص ہو رہے ہیں، لوگوں میں مال کا حرص بڑھتا جا رہا ہے، اور مال کے حرص کا بڑھتے جانا ان سے کیا دے رہا ہے، ان کو نقصان کیا دے رہا ہے۔ ایک چیز آتی ہے، ایک چیز کے عوض میں ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو عوض میں قیمت دیتے ہیں، اگر ہمارے اندر مال کا حرص بڑھ رہا ہے تو عوض میں ہم کیا دے رہے ہیں، وَلَا يَزْدَادُونَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا، وہ اللہ سے دوری میں بڑھ رہے ہیں۔ اگر مال کا حرص بڑھ رہا ہے تو اللہ سے دوری بھی بڑھ رہی ہے، اور یقین جانیں
ہمیں غور کرنا چاہیے اپنی حالت پہ کہ ہم جب مال کی ہرس میں پڑتے ہیں، جب ہمیں لالچ مال کی پیدا ہوتی ہے، تو ہم اللہ سے، اللہ کے فرامین سے، نیک کاموں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب ہم مال کے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا خوف، دینی معاملات، دینی احکام پس پیش ہوتے ہیں، ہمیں ذہن میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں آتی۔ اور پھر سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت نے کیا بہترین نقشہ کھینچا ہے کہ مال یہ ہلاکت ہے، پھر سے مال ہلاکت ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم فخذتم کالذی خاضوا، کہ وہ لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں، امت محمدیہ سے پہلے کی جو امتیں گزری ہیں، کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، ان کی حالت کیفیت کیا تھی؟ وہ تم سے زیادہ مضبوط تھے، ان کے جسمانی اعتبار سے بھی وہ تم سے زیادہ مضبوط تھے، مالی اعتبار سے بھی وہ تم سے زیادہ مضبوط تھے۔ فاستمتعوا بخلاقهم، انہوں نے اپنا حصہ لے لیا اس دنیا سے، فائدہ اٹھا لیا۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تم بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لو گے۔ وخذتم کالذی خاضوا، اور یہی بری عادت ہے جو تم میں بھی آ گئی ہے اور ان میں بھی۔ اور پھر اس کا نقصان کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو مال کی ہرس میں، طمع میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ پہلے لوگوں کو کیا ملا، ان کا انجام کیا ہوا؟ حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، کہ ان کے عمل جو ہے، نیک عمل جو وہ تباہ و برباد ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اولئک هم الخاسرون، اور یہی خسارہ پانے والے لوگ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بحرین سے کچھ مال لے کر آئے، جزیہ یا ٹیکس لے کر آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا انصار میرے پاس آئے ہوئے، آپ نے فرمایا اظنکم سمعتم ان ابا عبیدہ قادم بشیء، میں یہ سمجھ رہا ہوں، خیال کر رہا ہوں کہ ابو عبیدہ بن جراح کچھ مال لے کر کے آئے ہیں، تمہارے دلوں میں، تمہارے ذہنوں میں یہ بات ہے۔ تو صحابہ نے، انصار نے فرمایا اجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں کیوں نہیں، ہمیں یہی بات ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ابو عبیدہ مال لے کر کے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا وعملوا ما يسركم، کہ خوش بھی ہو جاؤ اور جو چیز تمہیں خوش کرتی ہے اس کی امید بھی اپنے دلوں میں پال لو، دلوں میں رکھ لو۔ فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے تم پر فقیری کا کوئی ڈر نہیں، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری امت فقیر ہو کر کے مر جائے گی، میری امت فقیر رہ جائے گی۔ ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوا فیہا کما تنافسوا، کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی، تم اس میں ایسے کام کرو گے جیسے پچھلی امتوں نے کی ہیں۔ وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكْتُمْ، جو سب سے بڑا نقصان ہے کہ یہ مال تمہیں ہلاک کر دے گا، کما أَهْلَكَكُمْ، جیسے اس مال نے تم سے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ اور پھر حدیث جبریل ہے، لمبا واقعہ ہے، اس میں حضرت جبریل آپ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بل مسعول عنها بعالم من الصاعق، کہ مجھے اور تجھے دونوں کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ وسأخبرك عن أشراطها، میں قیامت کی نشانیاں تمہیں بتلا دیتا ہوں کہ اذا ولدت الامة ربها، کہ جب لوڑیاں اپنے آقاؤں کو جنم دے گی، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهُمْ فِي الْبُنْيَانِ، اور جب بدو
جو اونٹوں کے چرواہے ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا تھا وہ کیا کریں گے؟ یتطاولون فی البنیان، وہ عمارت کے بنانے میں مقابلے بازی کریں گے۔ اور آج غور کرنا چاہیے، یہ مال کا ہرس قیامت کی نشانی ہے، ہمارے قیامت کے قریب آ جانے کی نشانی ہے، اور یہ مال کا ہرس ہمیں ہلاک کر دینے والا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بہترین فرمان ہے، یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَهَلَّكَ يَا ابْنَ آدم، اے ابن آدم تیرے مال میں سے کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا، یا جو تو نے صدقہ کر دیا، یہ سب چیزیں تیرے لیے ہے، باقی جو کچھ ہے وہ تیرا مال نہیں۔ اور یہ مال انتہائی بری چیز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا طرز عمل تھا، کیا طرز زندگی تھی، ان کا مال کے ساتھ کیسا تعلق تھا، کیا برتاؤ تھا۔ ایک بدو اعرابی کا واقعہ حضرت شداد بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتا ہے میں مہاجر بن کر کے آیا ہوں، آپ کے پاس رہوں گا۔ وہاں رہنے لگا، ایک جنگ کا موقع پیش آیا، صحابی گئے، جنگ میں مال غنیمت ملا، آپ علیہ السلام نے اس کا حصہ تقسیم کر دیا، اس کا حصہ علیحدہ کر کے اس کو دینے کے لیے دے دیا۔ جب اس کے پاس اس کا حصہ پہنچا تو اس نے پوچھا ماں آتا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے قسمت اللہ، یہ تیرا حصہ ہے۔ تو بدو تھا، وہ کہنے لگا ماں آدھا آدھا اتباعک، میں نے اس پر آپ کی بیعت نہیں کی تھی، اس پر آپ کی پیروی نہیں کی تھی، ولیکنی اتبعتک علی ان ارمیھا ہنا، کہ میں نے اس بات پر بیعت کی تھی کہ مجھے یہاں آ کر کے تیر لگے، مجھے شہادت کی موت ملے، تاموت فوت الجنہ، میں مر جاؤں اور مجھے جنت میں داخل کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تو یہ بات سچے دل سے کہہ رہا ہے تو یہ بات اللہ تعالی لیے ثابت کر دے۔ پھر ایک موقع آیا، جنگ میں گیا، شہید ہوا، اور کیسے ہوا؟ جیسے اس نے اللہ سے خواہش کی تھی کہ اس کی گردن میں تیر لگا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ وہی ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی ہاں یہ وہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے اللہ سے سچی امید لگائی تھی، اللہ پر سچا یقین کیا تھا، تو اللہ نے اس کی امید کو بھر لایا ہے، اللہ نے اس کو سچا کر دکھایا ہے۔ اور پھر جو سب سے بڑی لالچ ہمیں آج کے اس دور میں رہتی ہے وہ لمبی عمر کی رہتی ہے۔ یقین جانے انسان 50 سال 100 سال اس دنیا میں رہے یا ہزاروں سال رہے، حضرت نوح کی عمر کم و بیش 950 سال اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ لمبی زندگی کی طمع یا لالچ یا ہرس کرنا یہ انسان کے لیے کہیں سے بھی مفید نہیں ہے۔ اللہ سے ہمیں صرف اتنی عمر مانگنی چاہیے جتنی ہمارے لیے بہتر ہو، جس میں ہم نیک عمل کر سکیں، نیک کام کر سکیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اس کے ساتھ 2 چیزیں بڑھتی رہتی ہیں، ایک مال کا ہرس، دوسرا لمبی عمر کا ہرس بڑھتا رہتا ہے، اور تیسرا جو لالچ ہے وہ انسان کو شہرت کا لالچ ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان آپ اور فما خاف علیکم الشرک الاصغر ابیا، کہ مجھے چھوٹے شرک کا تم سے زیادہ ڈر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ریا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہیں گے جب اپنے بندوں کو، جب لوگوں کو ان کے عملوں کی جزا دے رہے ہوں گے تو کہیں گے اذهبوا الى ما كنتم تراؤون، جن کو تم دکھاتے تھے، جن کے لیے تم عمل کرتے تھے ان کی طرف چلے جاؤ۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہر ایک چیز کی لالچ بہت بری ہے، چاہے مال ہو، چاہے عمر ہو، چاہے شہرت ہو، اور سب سے
جو گندی لالچ ہے وہ کرسی اور عہدے کی لالچ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انکم ستحرصون علی الامارہ کہ تم عمارت کی عہدے کی لالچ کرو گے، ہرس کرو گے. وستکون ندامۃ یوم القیامہ، اور یہ لالچ ہرس یہ جو عہدہ تمہیں مل جائے گا یہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے ندامت بن جائے گا. تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، ہمیں اپنے معاملات پر غور کرنا ہے، ہمیں اپنے اہداف پر غور کرنا ہے، ہمیں اپنے مقاصد پر غور کرنا ہے. ہمیں اس دنیا میں آنے کا جو مقصد دیا گیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس کے اصول کو طے کرنا ہے اور اپنی زندگی کو ان اصولوں کے مطابق گزارنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اصول اور قوانین اللہ کے حکم سے وضع کیے ہیں. ان اصولوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے. کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اسی لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یقین جانیں چند ماہ کی پہلے کی بات ہے، سیلاب آیا، اس نے لوگوں کو، گھروں کو، مکانوں کو بے زیر کر دیا. آپ یقین جانیں ان لوگوں کی حالت اور کیفیت پر غور کریں اور اپنی حالت اور کیفیت پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں اللہ نے کتنی آسائشیں اور آسانیاں فراہم کی ہیں اور وہ لوگ کتنی مشکلوں کو جھیل رہے ہیں، کتنی مصیبتوں سے گزر رہے ہیں. ہمیں ہر ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہے. مال اللہ سے اتنا مانگے جتنا ہمارے لیے فائدہ مند ہو. اللہ سے ہر ایک چیز اتنی مانگے جتنی ہمارے لیے فائدہ مند ہو. وہ چیز جو انسان کے لیے وبال جان بن جائے، جو انسان کے لیے نقصان دہ بن جائے، اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہر اس چیز سے بچائے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے. قولوا قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل وعارض وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.